بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر ٹیچرز، اس سے پہلے ہم ٹیچنگ کے حوالے سے اور استاد کے مقام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کا اہم موضوع جس پر ابھی آپ سے آج گفتگو کرنا ہے وہ آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور اسی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فلاں استاد ایفیکٹو ٹیچنگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹو ٹیچنگ کے کچھ خد و خال ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، کمانڈ آف دا سبجیکٹ ہے۔ کچھ پوائنٹس کی ریپیٹیشن ہوگی، امید ہے آپ کے لیے یہ ریویژن کا کام کریں گے۔ تو سبجیکٹ کمانڈ جو ہے وہ لینے کے لیے یقیناً آپ کے ماسٹرز ڈگری جو ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور ان سبجیکٹس کی اپ ڈیٹنگ کے لیے آپ کمپیوٹر پہ سرفنگ کر رہے ہیں، اور اس سرفنگ سے جو بھی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو ایگزامپلز کے طور پر اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے میٹیریل جمع کر لیا ہے اس کو کس قدر عمدگی سے اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے، اور اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں، اور وہ ہے کلیئرٹی۔ آپ کا اپنا کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو یقیناً آپ اپنے طالب علم کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ وہ کانسیپٹ سمجھا بھی سکتے ہیں اور اسے یاد بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ کلیئرٹی کیا ہے؟ کلیئرٹی ان تمام اسپیکٹس کا نام ہے جس میں نالج ہے، یعنی آپ نالج جو دے رہے ہیں بچے کو اس میں آپ کو بھی کلیئرٹی ہو، آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی کلیئرٹی آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کامن پلیس ایگزامپل سے بچے کو پڑھانا شروع کریں گے تو بچہ بآسانی آپ کے بہت سے معاملات، آپ کے بہت سے علم کے خد و خال سمجھ لے گا۔ اب وہ کامن پلیس ایگزامپلز اس کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک بچے کو میں اگر انگریزی پڑھا رہا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے کلاس روم کے اندر جتنی آبجیکٹس ہیں اس کا سب سے پہلے نالج دوں گا، اس کو انگریزی کے وہ لفظ آلٹرنیٹ بتاؤں گا جو اس کو اپنی مادری زبان میں پتہ ہے۔ اسی طرح آپ بچہ جب اسکول کے کلاس روم سے باہر آتا ہے تو اس کے باہر بے شمار پھیلی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اور پھر موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، الیکٹرانکس اور الیکٹریسٹی کے حوالے سے، اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے، اور موبلٹی کے حوالے سے موبائلز بے شمار موجود ہیں جن پر آپ چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے کے اپنے بچے کے ذہن کو کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کریں گے جب اپنے اندر آپ کے ایک اٹھان ہوگی۔ ایک دوسرا پوائنٹ بڑا اہم کہ آپ کے اپنے اندر انتھیوزیزم ہونا چاہیے۔ انتھیوزیزم کیا ہے؟ انتھیوزیزم آپ کا وہ جذبہ ہے، وہ شوق ہے، وہ پیشن ہے جس کے تحت آپ اس ٹیچنگ پروفیشن کو اڈاپٹ کر کے کالج پہنچے ہیں، اور کالج میں آپ کا یہ اٹھان آپ کے بچے کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ جتنی آپ زیادہ محبت سے، شفقت سے اور جذبے سے پڑھاتے ہیں اتنا ہی تیزی سے بچہ آپ کے قریب آتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا، بچہ دیکھتا ہے کہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن سکل کیسی ہے۔ آرگنائزیشن سکل ہے، آپ اپنے کلاس روم کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، ویل آرگنائز رکھتے ہیں، بہترین میٹیریل اچھے انداز میں، سسٹمیٹک انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں، اور بچوں کو اچھے مینر سکھاتے ہیں، اور وہ آپ کی اس آرگنائزیشن سے بھی بہت کچھ لرن کرتا ہے۔ اس سے اگلی بات جو بڑی عام ہے وہ ہے آپ کا انٹر ایکشن۔ بجائے اس کے کہ آپ لیکچر میتھڈ میں ون وے ٹریفکسنگ سے بچے کو پڑھاتے چلے جائیں، آپ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کلاس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب آپ وہ انٹریکشن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بچے الرٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہی کے آپ کی یہ سوال و جواب جو آپ کی کلاس میں انٹریکشن سے چل رہے ہیں بچہ ان کو ریٹین کرتا ہے، اور کافی عرصہ تک وہ اسی طرح پڑھتے پڑھاتے خود کریٹو بن جاتا ہے۔ اس کے اگلی بات جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ بڑی عام ہے، اور وہ ہے پیسنگ۔ ہر بچہ ایک مینٹل لیول کا نہیں ہے، مختلف لیول کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا ٹیلنٹ لیول، ایپٹیچیوڈ لیول، بیک گراؤنڈ لیول ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب آپ ان کے ساتھ چلنا چاہیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو ماسٹرز ڈگری سے نیچے لا کر
9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیول پہ آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے پیس کو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو بچہ آپ کو سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ جتنی روانی سے بولتے چلے جائیں لیکن بچہ آپ کو سمجھ نہ سکے تو آپ کی ٹیچنگ ایفیکٹو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اور جو آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک کیننس ہونی چاہیے بچے کو جاننے کے لیے، اپنے سبجیکٹ کو بہترین انداز میں پریزنٹ کرنے کے لیے، مختلف میتھڈولوجی کے استعمال کے لیے آپ کے اندر اپنے کیننس کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کیننس کم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے آپ کا ریپو کلاس میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ انتھیوزیاسٹک ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ڈریسڈ اپ ہیں، آپ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے اپنی ایک اچھی اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بچے کا ریپو آپ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ آپ کا شخصیت کا نقشہ لے کے گھر پہنچتا ہے اور جاتے ہی اپنے باقی گھریلو ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے بکس لے کر اور اس کے ساتھ آگے پڑھائی کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ بچہ آپ کے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر کے بہت ایکسل کر جاتا ہے، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن اچیو کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگلی بات انشاءاللہ مزید اسی پر گفتگو کرنے کے لیے اگلی نشست کا انتظار فرمائیے۔ تھینک یو۔